ایک بندہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لها، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو بہت سارے نمازیں نہیں پڑھی ہے، میں نے تو بہت سارے روزے نہیں رکھے ہیں، البتہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تو اس آدمی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھے گا جس کے ساتھ تو محبت رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، کہ ایک آدمی کا طلوع ہوا اور فرمایا کہ شدید البیاض الثیاب، انتہائی کپڑے انتہائی سفید تھے، اور پھر فرمایا وسواد الشعر، ان کے بال انتہائی کالے تھے، لا یرى علیہ اثر السفر، اور سفر کے اثرات بھی اس کے اوپر نہیں تھے۔ تو صحابہ رضی اللہ اجمعین کبھی کبھی ایک دیہاتی کے انتظار میں ہوتے تھے کہ وہ آ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرے جس کی وجہ سے ہمیں بھی علم ہو جائے، لیکن اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آدمی کا طلوع ہوا تھا وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ صحابہ کے اندر ایک صحابی تھا جس کا نام دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ہے، انتہائی خوبصورت تھا۔ تو جبریل علیہ السلام کبھی کبھی اس صحابی کے شکل میں آتے تھے، اور ان صحابی کا عادت یہ تھا کہ کبھی کبھی جب آتے تھے یا راستے پر جاتے تھے تو جیب میں کوئی میٹھا چیز رکھ کے بچوں کو تقسیم کرتے تھے۔ اکثر ان کا ملاقات حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے ہوتا تھا، تو وہ کھجور وغیرہ کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے، تو جیسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے دیکھا تو وہاں سے دوڑ کے آئے اور اس کے تلاشی لینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ نہیں ہے کسی جو آپ کو مٹائی دیتا تھا یا جو میٹھی چیز آپ کو دیتا تھا، یہ فرشتہ ہے، اور فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہوتے، یہ جبریل ہے، کیونکہ اس صحابی کے شکل میں آئے تھے۔ فرمایا کہ اس طرح رجل لا يرى اثر السفر ولا يعرف من احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل قریب بیٹھ گئے اور کیا فرمایا ووضع كفيه على فخذيه، اور اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیا اور کیا کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دو، ہمیں خبر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا قال صدقت، کہ آپ نے سچ کہا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تعجب کیا، یہ بندہ سوال بھی کرتا ہے جواب بھی دیتا ہے اور تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اخبرنی عن الایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ قال صدقت، کہا کہ آپ نے پھر بھی سچ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اخبرنی عن الاحسان، احسان سے ہمیں آگاہی کرو، احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، آپ اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ موقع آپ کو میسر نہیں ہے تو یہ گمان تو کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا اخبرنا عن الساعہ، قیامت کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ آپ سے ہم نے فرمایا من مسئول